ایک لمحے کے لیے ناامید نہیں کرتی. واقعہ کربلا میں اتنی مصیبتیں اور اتنی مشکلات ہونے کے باوجود نہ امام حسین کی زبان پر کوئی کلمہ ناامیدی ہے، نہ شہزادی زینب کی زبان پر کوئی کلمہ ناامیدی ہے. یہ تو خانوادہ عصمت و طہارت سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں، کسی ایک شہید کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جائے یا یہ ثابت ہو کہ ان کے یہاں ناامیدی پائی جاتی ہے. میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَافِظُكُمْ وَحَامِيكُمْ. اے میرے بچوں اور اے میری بہن زینب، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ یقین رکھو اللہ تمہارا حافظ و مددگار ہے. ان اللہ حافظکم وحامیکم، اللہ تمہارا حافظ ہے، اللہ تمہارا حامی مددگار. وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ خَيْرًا، اور اللہ تمہارا انجام جو ہے بہت ہی بلند کرے گا، انجام بخیر کرے گا. اور دشمن کے لیے فرمایا تھا کہ دشمن تمہارا ذلیل و خوار ہوگا، اس کو اللہ بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا. وَيُعَذِّبُ اللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، تمہارے دشمن مختلف قسم کی بلاؤں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے. بعد واقعہ کربلا 2-3 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان ملائن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہ جو پوری ایک تفصیل ہے، پوری ایک مکمل تاریخ ہے کہ ایک ایک لفظ امام حسین نے جو کربلا میں کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا. اور اس کے بعد امام نے کہا سَيُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ، اے میرے بچوں اللہ تمہیں شر اعداء سے نجات دے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ان کلمات میں کتنی امید ہے، کہیں سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. اللہ کی ذات باری تعالیٰ سے کربلا میں امام حسین کا کوئی شکوہ نہیں، مکمل طور پر اعتماد، مکمل طور پر توکل. اور یہی پیغام صبح قیامت تک کے مومنین کو دے رہے ہیں کہ مشکلات میں تم سب سے ٹوٹ جانا لیکن اللہ سے جدا نہ ہو، اللہ سے رابطہ برقرار رکھنا. آج کی گفتگو میں سورہ ہود کی ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، اس سے میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے ضمن میں جو نتیجہ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیت سورہ ہود، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10. اس میں اس آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے اور اس کے بعد جو نتیجہ اس آیت نے دے دیا ہے اس پر غور کیجئے کہ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ لَيَقُولُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. پہلی منزل میں اللہ انسانوں کا خاکہ کھینچ رہا ہے. 2 آیتیں میں نے عرض کیا کہ 9ویں آیت اور 10ویں آیت. 9ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو نعمت عطا کرتا ہوں، لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم اپنے بندے کو رحمت عطا کرتے ہیں، رحمت یعنی خوشحال زندگی کہ جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طریقے کی آسودہ زندگی، ہر طریقے کی خوشحال زندگی. یہ زندگی دینے کے بعد جب ہم اس سے یہ نعمت چھین لیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر جب یہ نعمت جو ہم نے اس کو عطا کی ہے اس سے چھین لیتے ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس بندے کو جو نعمت دینے کے بعد نعمت چھن جاتی ہے جس سے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو قرآن خود بیان کر رہا ہے إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وہ میرا بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. جب نعمت دیتا ہوں
ہر طرح کی خوشحالی دیتا ہوں اور اس دینے کے بعد اس کو چھین لیتا ہوں، نزعنا اس سے دور کر دیتا ہوں، تو یئوس ہو جاتا ہے یعنی مایوس، کفور ہو جاتا ہے یعنی ناشکرا۔ یہ ایک ہے۔ دوسری آیت میں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اس کے بالکل برعکس، جب میرا بندہ بدحالی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، تو جب میں اس کو مصیبت سے نکال کر رحمت کی اور نعمت کی وادی میں لے آتا ہوں، خوشحال زندگی عطا کرتا ہوں، تب کیا کہتا ہے وہ؟ تب وہ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ وہ گزری ہوئی بات ہے جب ہم غریب ہوا کرتے تھے، یہ جملے قرآن کے ہیں۔ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، سیئات یعنی وہ غربت، وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ مصیبت دور ہو گئی ہم سے، اب ہمارے پاس نہیں آنے والی ہے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ كَفُورٌ، لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پہلی آیت میں کیا تھا؟ یئوس کفور، دوسری آیت میں ہے فرح فخور۔ جب میں اس کو غربت کے بعد دولت دیتا ہوں تو پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ ساری پریشانیاں ہم سے دور ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ فرح ہو جاتا ہے یعنی ڈینگے مارنے لگتا ہے، اور فخور فخر کرنے لگتا ہے۔ توجہ کریں، یہ دو آیتیں سورہ ہود کی، 9ویں آیت اور 10ویں آیت، اس میں انسان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کبھی انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے تو اس کی سوچنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کبھی انسان بدحالی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کے طرز فکر کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ہر زندگی کے ہر اعتبار سے ہر لمحے میں انسان کی فکر چینج ہوتی رہتی ہے۔ خوشحالی میں جو سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بدحالی میں نہیں ہوتا ہے، بدحالی میں جو سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ خوشحالی میں نہیں ہوتا ہے۔ جب نعمت دینے کے بعد چھینتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جب غربت کے بعد دولت عطا کرتا ہوں تو ڈھینگے مارنے لگتا ہے۔ فرح یعنی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کہ ہم نے تو یہ کر لیا، ہم نے تو وہ کر لیا۔ یہ واقعی نفسیات کو قرآن سے بہتر کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نفسیات کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہی کیفیت ہے ہماری کہ جب خوشی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہمارا دماغ ہے، یہ ہماری آئیڈیا ہے، یہ ہمارا علم ہے، ہم نے ایسا کیا۔ یہی جملے کس کے ہیں؟ قارون کے۔ اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا مال ہمارے پاس ہے سب ہمارے علم کا کرشمہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن نے فکر بتائی ہے۔ ایک طرف قارون کا جملہ ہے کہ جب دولت اس کے پاس آئی تو کہتا ہے اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ ہمارے علم کی بنیاد پر، یعنی ہماری محنت، ہمارا دماغ، ہمارا آئیڈیا۔ اور دوسری طرف ایک وہ اللہ کا مومن بندہ ہے کہ جس کو پوری کائنات کی بادشاہی عطا کی، وہ کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ قارون کا جملہ یہ ہے کہ جب دولت آئی اس کے پاس تو کہتا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، ہمارے دماغ کا کمال ہے، ہمارے علم کا کمال ہے، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پہ دولت اکٹھا کی۔ سلیمان کو جب حکومت دی تو کہا کہ نہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی قوت نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی فضل نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو فکر پہچانیے قرآن کی روشنی میں کہ دو طریقے کے لوگ ہیں۔ جو کمزور عقیدے والے لوگ ہیں وہ ذرا سی مادی دولت پانے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، یا ذرا سی پریشانی آنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ تمہیں مغرور ہونا چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی نشانی کیا ہے؟ نہ مایوس ہو اور نہ مغرور ہو۔ شروع دن سے میں آپ کو یہی میسج دیتا آ رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں مایوسی کا حکم نہیں دیا ہے قرآن نے۔ خبردار تم مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے قنوط اور یاس کا شکار نہ ہونا۔ کچھ حدیث ناب جس کو کہہ لیجئے، حدیث خاص جس کو کہہ لیجئے، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے والا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ پہچانیے کہ اسلام کس قدر چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کے بندے کو
نعمت اور رحمت الہی دے دکھا کر اللہ کے راستے میں بلایا جائے. عذاب سے بہت کم بات کی گئی ہے، رحمت زیادہ دکھائی گئی ہے. اب یہاں سے میں حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن صلوات پڑھیے محمد والے پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے. ہمارا کیا ہے موضوع، اس کو ذہن میں رکھیے گا، تب آپ کو لطف آئے گا کہ ہم مایوس نہ ہوں، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. حضور سرور کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابی سامنے بیٹھے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں ما عالم لو تعلمون ما عالم، جو میں جانتا ہوں کاش تم بھی جانتے. تو اس کا اثر کیا ہوتا؟ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. اگر جو علم میرے پاس ہے وہی تمہارے پاس ہوتا تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، بہت کم مسکراتے، بہت زیادہ روتے. یقیناً پیغمبر کہہ سکتے ہیں بات. بھائی ہم کو ڈرایا گیا ہے قیامت سے، ہم کو ڈرایا گیا ہے جہنم کے عذاب سے، ہم کو ڈرایا گیا ہے فشار قبر سے. یہ ساری چیزیں صرف پڑھ کے سن کے ہم کو معلوم ہے، ہم نے دیکھی تو نہیں ہے نا کہ کیا ہے عذاب کی نوعیت، کیا ہے فشار قبر، کیا ہے برزخ، کیا ہے جہنم. ہم کو کچھ نہیں پتا ہے، جو کچھ ہے سنی ہوئی باتیں. لیکن پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے عذاب. حضور سرور کائنات کہہ رہے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت مختصر ہنستے اور زیادہ گریہ کرتے. جب یہ جملہ کہا پیغمبر نے تو جبرائیل نازل ہوئے. توجہ کیجئے گا، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ میرے حبیب اللہ کرا ان اللہ یقول لما تقنط، آپ ایسی تقریر میرے گنہگار بندوں کے سامنے کیوں کر رہے ہیں کہ یہ مایوس ہو جائیں. پیغمبر کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ میرے رسول میرے بندوں کے سامنے ایسی تقریر کیوں کر رہے ہیں کہ میرے بندے مایوس ہو جائیں. پیغمبر نے بالکل رخ چینج کیا. بشارت کا تذکرہ، حور کا تذکرہ، غلمان کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، کوثر کا تذکرہ، سلسبیل کا تذکرہ. یہ تذکرے کر کے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو میرے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ 99 رحمت اگر رکھتا ہے تو اس کے مقابل میں صرف ایک عذاب رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اس کی رحمت، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں میرا عذاب پہنچتا ہے. لیکن رحمت کے لیے نہیں اعلان کیا کہ جس کو میں چاہتا ہوں میری رحمت پہنچتی ہے. عذاب کے لیے کہا کہ میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں. لیکن رحمت کے لیے کیا اعلان ہے؟ رحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت سب کو ڈھانپے ہوئے، سب کو ڈھانپے ہوئے، گنہگار، مومن، منافق، کافر، مشرک، سب کو. روز قیامت اللہ اتنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا کہ معصوم فرماتے ہیں شیطان اللہ کی رحمت سے طمع کرے گا. شیطان طمع کرے گا، طمع یعنی لالچ. اس کو بھی لالچ پیدا ہوگی کہ کاش ہم کو بھی رحمت مل جائے. اتنی زیادہ رحمت نثار کرے گا اپنے بندوں کے اوپر. پیغمبر اسلام کو کہہ رہا ہے قرآن کہ کیوں تم میرے بندوں کو مایوس کر رہے ہو؟ لما تقنط، آپ کیوں مایوس کر رہے ہیں میرے بندوں کو؟ حضور سرور کائنات نے رخ بدل دیا کہ دیکھو اللہ کی بشارت یہ ہے کہ وہ منع کر رہا ہے مجھے کہ میں اس کے عذاب کی باتیں کرتے تھے. پیغمبر ایسا نہیں کہ کبھی عذاب کی بات نہیں کی، لیکن زیادہ تر اللہ کے رحمت سے پیغمبر اسلام نے مانوس کرایا. اللہ کی بشارت دلائی ہے کہ دیکھو اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے. اور کس قدر ایک خوبصورت سوال یاد آ گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے دیکھیے ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ذرا ہمارے پاس پاور آتا ہے نا تو ہم اپنے پاور کا مس یوز کرتے ہیں. یہ فطرت بشر ہے ہم جیسے گنہگاروں کی. لیکن معصوم امام نبی ان کا مزاج نہیں ہوتا، اور اس سے بالا تر بھی اللہ کی ذات ہے، اس کا کیا کہنا، اس کا کوئی قابل ہی نہیں ہے. ہمارا مزاج کچھ اور ہوتا ہے کہ ہم انتقام کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سا موقع ملے تو ہم ساری کسر نکال لیں. پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کو غور سے سنیے گا، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. چھوٹی سی حدیث ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت میں کون حساب لے گا؟ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ حساب لے گا. اور کون لے گا؟ جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ حساب لے گا، فتبسم، وہ سوال کرنے والا مسکرانے لگا، ہنسنے لگا.
تو پیغمبر نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ توجہ کیجیے آپ، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ حساب لے گا، وہ مسکرا رہا ہے، پیغمبر فرمائے کیوں ہنس رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا اللہ حساب لے گا اسی لیے ہنس رہا ہوں۔ تو کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس کا جملہ سنیے، نقش ہو جائے گا آپ کے دل پہ۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ ہنس اس لیے رہا ہوں کہ الکریم اذا قدر عفا، کریم جب طاقت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ کریم جب طاقت میں آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں وہ کریم ہی نہیں ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، سارے کریموں میں سب سے زیادہ کریم، اس سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات کے سامنے یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو طاقت ملتی ہے تو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی صفت اگر آپ کو دیکھنا ہو تو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے مخصوص بندوں میں یا نبیوں میں نظر آئے گی یا ہمارے اماموں میں نظر آئے گی۔ قدرت ہونے کے باوجود بھی جب کوئی خطا وار ان سے معافی مانگتا تھا تو اسے معاف کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں اب اسی رحمت سے ریلیٹڈ ایک بات اور سن لیجئے کہ روز قیامت یہ مسلمات میں سے ہے شیعہ سنی دونوں کے ہیں کہ مخلد فی النار کچھ ہی لوگ ہوں گے۔ مخلد فی النار کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ کے لیے بس کچھ ہی طبقے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے جائیں گے، باقی ہر گنہگار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر گنہگار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کچھ دنوں تک سزا پائے گا اور اس کے بعد جنت پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے مشرکین، بدترین کفار، قاتلین انبیاء، ائمہ معصومین یہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی جو چھوٹے چھوٹے گنہگار ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ رحمت الہی کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ مخلد فی النار کچھ لوگ رہیں گے۔ انہی میں سے ایک شخص ہے کہ جو جہنم میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے کے بعد جب سزا دے دی جائے گی سب کو تو ایک شخص ہوگا جہنم میں جائے گا اور جا کر جب جہنم کے عذاب میں جلے گا تو بار بار کہے گا یا حنان یا حنان یا حنان، اے رحم کرنے والے، اے فریاد سننے والے، ہماری مدد کو آؤ۔ اس قدر چیخے گا کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، پوچھے تو کہ چلا رہا، فرشتے باہر لے کر آئیں گے۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں سے پوچھو اس سے یہ کیوں شور مچا رہا ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ جواب یہ دے گا کہ دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا، تو جب اس کو رسی کھینچی گئی تو چلانے لگا، تو اس کو جو پھانسی دے رہا تھا اس سے کہا گیا کہ رسی ڈھیلی کر اس کو نیچے اتارو، اس سے پوچھو کوئی وصیت ہے اس کی؟ تو رسی ڈھیلی کی گئی، نیچے آیا تو جلاد نے پوچھا کوئی وصیت ہے؟ کہا رہے وصیت کیا؟ تم اس طرح سختی سے کھینچ رہے تھے کہ قریب تھا میری جان چلی جاتی۔ کیا کہہ رہا؟ قریب تھا کہ میری جان چلی جاتی۔ تو یہ کہہ رہا ہے اس کو جب نکالا جائے گا کب جہنم سے تو پروردگار پوچھے گا کہ کیا ہے، کیوں چلا رہا تھا؟ کہے گا انا فی شر مکان، ارے بڑی خطرناک جگہ ہے جہنم، کوئی رہنے کی جگہ ہے، بڑی خطرناک ہے۔ تو اللہ کہے گا بس اتنی سی بات، انا فی شر مکان۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سامنے آئیے، انا فی شر مکان، بہت خطرناک، بہت ہی بدترین جگہ ہے جو مجھے ڈالا گیا ہے۔ تو اللہ کہے گا یہی جواب تو مجھے نا، فرشتے اس کو پھر ڈالو جہنم میں۔ اب جو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا پیچھے۔ تو اللہ کہے گا فرشتے سے اس کو پوچھو کہ کیا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ تو جب فرشتے پوچھیں گے اب کیا مڑ کے دیکھ رہا ہے تو کہے گا کہ اے پروردگار تیری رحمت سے یہ امید نہیں تھی کہ جہنم سے نکالنے کے بعد پھر جہنم میں ڈالے گا۔ اے میرے اللہ تیری رحمت سے یہ امید نہیں تھی کہ جہنم سے باہر نکالنے کے بعد پھر جہنم میں تو ڈالے گا۔ تب اللہ کہے گا میرے فرشتوں اس کو میری رحمت پہ بھرپور یقین ہے، اب اس کو جنت میں داخل کرو۔ فَأَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ نقوش ہیں، یہ وہ
پیغمبر اسلام کے اور معصومین کے بتائے ہوئے اقوال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو پہچاننے میں آسانی ہو رہی ہے کہ اللہ کس قدر رحمان ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے جناب داؤد سے متعلق ہے، اس میں تو بلا کی رحمت ہے کہ جو سرشار ہے، ایک چشمہ ہے رحمت کا جو ابل رہا ہے، لیکن بیچ بیچ میں کبھی سلوات بھی پڑھ دیا کیجیے۔ جناب داؤد پیغمبر سے اللہ نے، اللہ اکبر، بہت خوبصورت حدیث، ہر گنہگار کے دل کو مطمئن کرنے والی حدیث۔ جناب داؤد سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے داؤد، میرے پیغمبر، میرے نبی، اِنَّا عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ لَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، اگر میرا بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے بعد 3 کام کرتا ہے تو اس کے مقابل میں اس کو 3 انعام دیتا ہوں۔ وہ 3 بات سنیے کہ مومن کیا کرے، اور اس کے بعد وہ 3 باتیں کہ جو اللہ عطا کرتا ہے، بہت خوبصورت۔ فرمائے جب میرا کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد 3 کام کرتا ہے تو میں اسے 3 باتیں اور 3 ریوارڈ عطا کرتا ہوں۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ لو ان عبدی المومن اذنب ذنبا، جب میرا کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد ثم تاب، پہلا کام یہ کہ وہ پشیمان ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب نہیں کروں گا۔ جب وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ توبہ، ثم تاب، دوسرا کام کیا؟ ورجع، پھر اس توبہ کے بعد عزم مصمم رکھتا ہے کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد عزم محکم، عزم مصمم کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ تیسرا کام کیا؟ واستحیا، توبہ کی، رجوع کا یقین کیا، ارادہ کیا، اور اس کے بعد عزم مصمم کے بعد واستحیا، تنہائی میں بیٹھا، جب کبھی بھی گناہ یاد آیا تو شرمندہ ہوا، شرمندہ ہوا۔ کیا ہے؟ میں کتنا بدبخت ہوں، میں نے باپ سے زبان لڑائی تھی، میں کتنا بدبخت ہوں، میں نے باپ کے سامنے گستاخی کی تھی، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں نے ماں کو کی توہین کی تھی، میں نے شراب پی تھی، میں نے جوا کھیلا تھا۔ کہتے ہیں واستحیا، بیٹھ کر شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پر، توبہ کیا، رجوع کیا، حیا کے ساتھ نادم ہوا۔ تو اے میرے داؤد پیغمبر، میرے ایسے گنہگار بندوں کو بشارت دو، پہلا ریوارڈ یہ دیتا ہوں، غفرت لہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ غفرت لہ، اس کے سارے گناہوں کو، یہ پہلا انعام۔ دوسرا کیا؟ وَأَنْسَيْتَ، یہ بہت خوبصورت ہے، وَأَنْسَيْتَهُ الْحَفَظَةَ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس دونوں شانے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے آپ کی اس عبادت کو لکھ رہے ہیں، یہ جو میں بول رہا ہوں ہمارے اس بولنے کی عبادت کو لکھ رہے ہیں۔ آپ جو بھی عمل انجام دیتے ہو لکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلا انعام یہ دیتا ہوں کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، دوسرا یہ کہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہوں، ان کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہوں، اس طرح سے مٹاتا ہوں کہ خود فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ انسیتہ، میں بھلا دیتا ہوں، ان کے ذہن سے بھی محو کر دیتا ہوں، یہ جو حافظین ہیں، لکھنے والے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَأَبْدَلْتَهُ بِالْحَسَنَةِ، اور اس کی جو برائی تھی اس برائی کی جگہ پر نیکی لکھ دیتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کچھ عمل ایسے ہیں ہمارے، چھوٹا سا بھی عمل اگر ہم نے کیا ہے تنہائی میں خلوص کے ساتھ، زندگی میں اگر ایک بھی خلوص کا عمل ہم نے انجام دیا تو وہی ایک عمل ہماری بخشش کا سہارا ہو سکتا ہے۔ ہر بات جو میں کر رہا ہوں اس کے پشت پر ایک دلیل رکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو نجات دلا سکتا ہے اگر خلوص کی بنیاد پر ہم نے اور آپ نے انجام دیا ہے۔ کوئی ایک خلوص والا عمل اگر انجام دیا ہے بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے سماج کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک عمل زندگی میں انجام دیا تو وہ ایک عمل ہماری بخشش کا اور ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سید الشہداء کا سر جب نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تو کون سی قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا؟ سورہ کہف کی آیت۔ کیا تھا اس میں؟ 2
چیزوں کا ذکر ہے کہ اصحاب کہف والرقیم، اصحاب کہف والرقیم، ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہ اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں۔ سید الشہداء پڑھ رہے تھے کہ اصحاب کہف بھی اللہ کی عظیم نشانی اور رقیم بھی اللہ کی عظیم نشانی۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک چھوٹا سا عمل خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے تو نجات ملے گی۔ اصحاب رقیم کون ہے؟ یہ رقیم کون ہے؟ اصحاب کہف کو تو سب جانتے ہیں، یہ رقیم کون ہے جن کو قرآن کہہ رہا ہے اصحاب رقیم؟ شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم 3 آدمی تھے، یہ اپنے گھر سے ساتھ میں نکلے ہیں سفر کے لیے، بیابانوں سے پہاڑوں سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ زوردار بارش اور طوفان آ گیا، اور اس طوفان سے بچنے کے لیے سامنے جو پہاڑ تھا اس کی غار میں گھس گئے۔ جب غار میں پہنچے تو اتفاق سے اوپر سے جو پتھر کی سل تھی وہ آگے غار کے دہانے پہ بیٹھ گئی، یعنی پورا دروازہ بند۔ اب مکمل طور پر موت یقینی، کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ 3 آدمی صحرا میں پہاڑ کی غار کے اندر چھپے ہوئے، کوئی باخبر نہیں ان کے حالات سے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ اب کیا ہے، کون بچائے ان کو؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے اپنی زندگی میں ایک ایک نیک کام کیا تھا، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نیک کام، اور اس نیک کام کو یاد کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ نیک کام تیری خوشی کے لیے انجام دیا ہو تو اس نیک عمل کی صدقے میں ہم کو بخش دے، ہم کو نجات دے دے۔ تینوں نے اپنے اپنے عمل کو بیان کیا۔ پہلے نے کہا پروردگار میں نے ایک نیک عمل یہ انجام دیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں نیک ہو تو ہم کو نجات دیتے۔ میرا نیک عمل یہ تھا کہ میرے گھر میں ایک آدمی تھا، مزدور آتا تھا، مزدوری کرتا تھا، شام کو جب جانے لگتا تھا تو میں اس کو 1 کلو چاول دے دیتا تھا۔ آخری دن جب مزدوری کر کے چلا گیا تو میں اس وقت گھر پہ نہیں تھا، وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ کچھ دن وہ نہیں آیا تو میں نے اس کا چاول رکھے ہوئے تھا میں اپنے گھر میں، میں نے سوچا کہ وہ یہ مزدوری ہے، اس کو کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو اس چاول کو بیچ کر میں نے دھان خریدا اور دھان کی فصل اگائی، اس سے کئی بوری چاول ہمارے گھر میں پیدا ہوا، اکٹھا ہوا۔ پھر اس چاول کو بیچ کے میں نے گائے خریدی، گائے تیار ہوئی، دودھ دینے لگی۔ اس کے بعد وہ میرا مزدور میرے گھر آیا تو میں نے کہا کہ بھائی تمہاری مزدوری میرے پاس موجود ہے، تو اس نے کہا کہ اگر دینا چاہے تو دے دے۔ کہا وہ 1 کلو چاول اس وقت ایک گائے میں تبدیل ہو گیا ہے، جو کریں 1 کلو چاول ایک گائے میں تبدیل ہو گیا، اگر لینا چاہو تو کہا اگر آپ دینا چاہو تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو نے کہا کہ رسی کھولو اور لے کے چلے جاؤ۔ اے پروردگار صرف تیری خوشی کے لیے عمل انجام دیا تھا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہو تو ہمیں نجات دے دے۔ ذرا سا پتھر کھسکا، روشنی کی کرن نظر آئی، حیات کی کرن نظر آئی، ذرا سی روشنی ہوئی، اجالا ہوا غار کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے یہ عمل اللہ کے لیے انجام دیا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا۔ دوسرے نے کہا پروردگار رات کی تاریکی تھی، ماں باپ بوڑھے تھے، بھوکے تھے، انہوں نے کہا کہ دودھ ختم ہو گیا ہے، پڑوس سے جا کے دودھ لے آؤ۔ ہم گئے دودھ لینے کے لیے، پڑوس میں نہیں تھا، آگے گھر میں گئے تلاش کیا، وہاں دودھ ملا۔ واپس جب آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ والدین سو گئے، تو میں ان کے سرہانے صبح تک بیٹھا رہا کہ جب تک یہ جاگ نہیں جائیں گے، دودھ نہیں پلا دوں گا، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اے پروردگار جب صبح بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ دیا، انہوں نے پی لیا۔ اگر یہ عمل تیرے لیے انجام دیا ہو تو ہم کو نجات دے دے۔ پتھر تھوڑا سا اور کھسکا۔ تیسرے نے کہا اے رب کریم، ایک مجبور عورت آئی تھی ہمارے پاس مدد کرنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، تو ہم نے اس کی مالی مدد کی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر اس کی مدد نہیں کروں گا تو غربت اس کو گناہ کرنے پہ آمادہ کر دے گی۔ اس کو گناہ سے بچانے کے لیے اس کی غربت پہ ترس کھا کر اس کی مالی مدد کی تھی۔ اے اللہ یہ عمل پسند ہو تو ہمیں نجات دیتے۔ بس یہ کہنا تھا کہ پتھر زمین کے اوپر گرا، مکمل اجالا ہوا، یہ تینوں باہر نکلے۔ تو اب یہ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ کہ اے رب کریم ہم نے والدین کی خدمت کی، اگر یہ عمل پسند ہو تو ہمیں نجات دے۔ یہاں پر رکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو والدین کو کبھی ناراض نہ کریں۔ ایک سمپل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کا، حدیثوں کا اور قرآن کی آیتوں کا نچوڑ ایک جملے میں، کہ زندگی کی تمام خوشیاں اگر کوئی چاہتا ہے تو
کوئی زندگی میں ایک ایسا کام کر دے کہ جس سے اس کے والدین قلبی طور پہ راضی ہو جائیں، قلبی طور پہ خوش ہو جائیں، اور دل سے ان کے دعا نکل جائے، دل سے ان کے دعا نکل جائے۔ اگر ایک مرتبہ کسی کے ماں باپ کے دل سے دعا نکل جائے پھر دنیا میں اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہٰذا اگر والدین کسی بات کا حکم دے تو آپ ٹالیے نہیں، فوراً ان کی بات کو، اس لیے کہ آپ کی نجات وابستہ ہے ان کا کہنا ماننے میں، آپ کی جنت منحصر ہے ان کو خوش کرنے میں۔ یہ چھوٹا سا عمل، اگر کوئی بھی انسان، یہ کس بات کی ثبوت میں پیش کیا تھا کہ ایک عمل اگر ہم نے انجام دیا ہے خلوص کے ساتھ تو پروردگار عالم ہم کو یہ ریوارڈ دیتا ہے، یہ انعام دیتا ہے کہ ہم کو نجات دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کرو۔ امام معصوم علیہ السلام کی توہین کی ہے بادشاہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ 10ویں امام کی توہین کی ہے۔ بدترین اگر بنی عباس کا کوئی حاکم ہے کہ جس کا نام یزید ثانی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا یزید، وہ متوکل ہے۔ اس نے ہمارے 10ویں امام کے اوپر صرف ظلم ہی نہیں کیا ہے بلکہ توہین کرنے کی غرض سے، جب آپ سامرہ میں تھے تو اس نے امام کو حکم دیا کہ آپ میرے ساتھ، میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا، میرا وزیر گھوڑے پہ سوار ہوگا، میرے تمام دربار کے وزراء گھوڑے پہ سوار ہوں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ پیدل چلیں گے۔ 10ویں امام سے کہا آپ پیدل چلیں گے۔ جو چاہنے والے تھے پھوٹ کے رو رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ امام کو کس قدر یہ توہین کر رہا ہے، کس قدر حقارت کے ساتھ امام کے ساتھ یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ ایک چاہنے والا قریب گیا اور جا کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ آپ کی حالت دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد متوکل کے پاس گیا، کہا کہ متوکل رحم کر، یہ آل رسول ہیں، ان کے ساتھ ایسی توہین کا عمل نہ انجام دے۔ ہاں اگر تو گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا چاہتا ہے، تیرا وزیر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا چاہتا ہے، تو باقی وزراء کو حکم دے کہ وہ بھی پیدل چلے امام کے ساتھ، تاکہ یہ ہو کہ وزیروں کے ساتھ امام چل رہے ہیں۔ لیکن اس نے نہیں سنی، کہا نہ، یہ ان کو پیدل آنا ہوگا۔ کہتا ہے کہ دھوپ تیز تھی، امام پیدل چل رہے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، آگے دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ یہ کیفیت چاہنے والا دیکھ کر رو رہا تھا اور جا کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ آپ کیا، یہ ظلم دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ صبر کرو تم اور دیکھو۔ اس کے بعد متوکل کا جو دربان تھا وہ آیا امام کے پاس، کہنے لگا کہ فرزند رسول آپ برا نہ مانیے، کوئی برا ارادہ نہیں متوکل کا۔ کیا کہا تم نے؟ متوکل کا کوئی برا ارادہ نہیں؟ ارے متوکل مجھے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، مجھے پیدل لے کے چل رہا ہے، مجھے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن جا کے متوکل سے کہہ دینا، قرآن کی آیت پڑھی پیغمبر نے، معصوم نے، کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، بس 3 دن اپنے گھروں میں اور مزے کرو۔ 3 دن، یہ آیت کس نے پڑھی تھی؟ جناب صالح پیغمبر کا جب ناقہ پیک کیا گیا، مارا گیا، تو جناب صالح نے پڑھا تھا کہ 3 دن اے میری قوم کے لوگوں جنہوں نے میرے ناقے کو پیک کیا ہے، 3 دن اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد کیا عذاب آیا؟ پوری قوم ختم ہو گئی۔ معصوم نے یہی آیت پڑھی کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن اپنے گھروں میں رہو، مزے کرو۔ کہ میں مفہوم نہیں سمجھ پایا کہ ان کا مطلب کیا ہے امام کا۔ امام کو اسی طریقے سے لے جایا گیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر گیا، میرے گھر میں ایک معلم آتا تھا، میرے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ تو اپنے معلم سے میں نے کہا کہ آج تو بہت برا واقعہ ہوا، سامرہ کی گلیوں سے امام علی نقی کو پیادہ پا دربار تک لایا گیا، اور جب میں ان کے قریب گیا میں نے کہا کہ آپ بددل نہ ہوئیے، کوئی برا ارادہ نہیں۔ تو نے کیا کہا؟ بددل نہ ہو، یہ مجھے نعوذ باللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ جا کے بادشاہ سے کہنا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، صرف 3 دن تک مزے کرو زندگی کے، اس کے بعد تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ معلم بہت پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کیا کہا؟ کہا امام نے یہ آیت پڑھی۔ کہا خدا کی قسم اگر امام نے یہ آیت پڑھی ہو تو متوکل 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، مارا جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ تیسرے دن اس کا بیٹا منتصر ترکی غلاموں کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور باپ کو مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
تو یہ کیا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہم کو اللہ پہ توکل ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے تو اللہ اس کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ عزیزو، آج محرم کی 4 تاریخ، میں یہیں پر اپنے بیان کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی۔ یہ ماہ محرم کہ جس کے سلسلے میں کل ایک حدیث میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، آج ایک حدیث اپنے 7ویں امام کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے 7ویں امام کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہلال محرم نظر آتا تھا تو ہلال محرم دیکھنے کے بعد ہمارے امام کو، 7ویں امام کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ پورے محرم امام روتے رہتے تھے، گریا کرتے تھے۔ ہر معصوم کا ہی شیوا تھا۔ لیکن مصائب میں آج چونکہ تاریخ منسوب ہے جناب اون محمد سے، جناب اون محمد کے علاوہ بھی کربلا میں کچھ بچے ہیں کہ جو شہید ہوئے، جن کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر اصحاب میں سے جو بچے شہید ہوئے، جیسے جناب مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا 12 سال کا، بنا بر اختلاف روایت 9 سال کا، دونوں باتیں نقل کی گئی ہیں، 12 سال یا 9 سال۔ جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے تو ماں نے اپنے بچے کو آراستہ کیا، اور آراستہ کرنے کے بعد کہا بیٹا تم مقتل میں جاؤ، اس لیے کہ حسین تنہا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ ماں، اماں آقا سے اجازت تو لے لیجئے۔ تو ماں کتنی معرفت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے کہا بیٹا جب امامت پہ برا وقت آئے تو اجازت نہیں لی جاتی، جب امام پہ برا وقت آئے تو پھر اجازت نہیں لی جاتی، بغیر اجازت جاؤ امام کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤ۔ یہ بچہ چلا مقتل کی طرف۔ مقتل کہتا ہے کہ جب جیسے ہی مقتل کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی، کہا کس کا بچہ ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ جناب مسلم ابن اوسجہ کا یتیم ہے۔ امام نے فرمایا اس کو جلدی سے میرے پاس لے کر آؤ۔ کچھ صحابی دوڑے ہوئے گئے، بچے کو پکڑ کے لائے، امام کے پاس جب کھڑا ہوا تو امام نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا میرے شہید باوفا مسلم کے بچے، تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم بہت کافی ہے، اب جاؤ اپنی ماں کے لیے ماں کے پاس بیٹھو۔ اس نے کہا فرزند رسول مجھے نہ روکیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ماں نے مجھے آراستہ کر دیا، میری ماں نے مقتل کی طرف بھیجا ہے آراستہ کر کے۔ یہ ہے جناب مسلم صحابیوں کے بچے ہیں۔ 30 اس عمر میں 9 سال یا 12 سال کی عمر میں 30 زیادہ سے زیادہ 30 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اس 9 سال کے بچے نے۔ کیا شجاعت ہے انصار حسینی، کیا شجاعت ہے اصحاب حسینی کی کہ جو کوئی جا رہا ہے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، ناتواں بھی ہے، لیکن یہ جاتے ہی ساتھ فوراً شہید نہیں ہو رہا۔ کوئی 20 کو قتل کر رہا ہے، کوئی 30 کو قتل کر رہا ہے، کوئی 60 کو قتل کر رہا ہے، کوئی 200 کو مار رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہ توکل ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بڑھتے ہوئے چلے جائے۔ اور وہ جو آئے ہیں وہ جان کے امان ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں۔ کربلا میں کسی کا کوئی جواب نہیں، نہ صحابیوں کا کوئی جواب ہے، نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی جواب ہے، نہ بیویوں کا کوئی جواب ہے، کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا آئندہ تاریخوں میں کہ کربلا کے شہیدوں میں بعض شہید ایسے ہیں کہ جن کا کبھی ذکر نہیں ہوا لیکن کار نمایاں انجام دیا۔ بس آج کی حد تک اتنا، جس سے منسوب ہے یہ تاریخ، اس کے بارے میں مصائب کی منزل پہ آنے سے پہلے ایک تمہیدی جملہ سن لیجئے۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ جب تک ان کی ماں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بچے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اس چاہنے والی وفادار ماں کے بچے ہیں کہ جس کے لیے علامہ جزائری نے خصائص زینبیہ میں، آج ہی میں نے روایت دیکھی، آج ہی میری نظر سے پہلی مرتبہ روایت گزری۔ بہت سارے فضائل امام حسین و جناب زینب سے متعلق سنے ہیں آپ نے اور کتابوں میں ملے، لیکن پہلی مرتبہ یہ جملہ شہزادی زینب کا میں نے خصائص زینبیہ میں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس بہن کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ شہزادی زینب نماز کے مصلے پہ اقامت بعد میں کہتی تھی پہلے حسین کا چہرہ نماز کی اقامت۔ کائنات میں ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ مصلے پہ کوئی کھڑا ہو
پہلے حسین کا چہرہ دیکھے اور حسین کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہزادی گویا بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ اللہ اکبر میرے حسین کی وجہ سے بچا ہے، یہ نماز حسین کی وجہ سے بچی ہے۔ یہ چاہنے والی بہن ہے کہ جس کو قرار نہیں ملتا اگر حسین کو نہیں دیکھتی، اگر ایک دن بھی حسین نظر نہیں آتے ہیں تو شہزادی زینب کو قرار نہیں ملتا۔ مدینے کی تاریخ گواہ ہے کہ شادی کے بعد شہزادی زینب زار و قطار رو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا 3 دن ہو گیا حسین کو نہیں دیکھا، 3 دن ہو گیا اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں اہل عزا ایسی چاہنے والی بہن نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ وہ بہن جب اس نے دیکھا کہ بھائی مصیبتوں میں گرفتار ہے تو ایک مرتبہ بھائی کے سامنے آئی، کہا بھیا میں نے نانا سے سنا تھا کہ جب بڑی مصیبت آئے تو چھوٹی قربانیاں صدقے کے طور پر راہ خدا میں دینی چاہیے۔ بھیا میں تمہارے سر کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو تمہارے اوپر صدقہ کر رہی ہوں، بھیا یہ صدقہ و قربانی میرا قبول کیجئے۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ نہیں بہن، میں اپنے بچوں کو اپنے گود کے پالوں کو اپنی مقتل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شہزادی زینب اپنے بچوں کو سمجھاتی، جاؤ انو محمد ماموں سے اجازت لے کر آؤ۔ اصحاب گئے، سب شہید ہوئے۔ عزہ کی باری آئی۔ عزہ میں سب سے پہلا شہید خاندان بنی ہاشم کا جناب علی اکبر، دوسرا شہید جناب عبداللہ ابن مسلم، پہلے شہید جناب علی اکبر۔ کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے، بڑی تحقیق ہے علماء کی کہ جس میں فرمایا پہلے شہید جناب علی اکبر، دوسرے شہید جناب عبداللہ ابن مسلم، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہے شہداء بنی ہاشم کا۔ یہ شہید ہوتے رہے، علی اکبر شہید ہوئے، عبداللہ ابن مسلم شہید ہوئے، یہاں تک کہ خبر آئی کہ قاسم کا جنازہ آ گیا خیمے۔ اب جیسے یہ خبر آئی کہ قاسم بھی شہید ہو گئے تو شہزادی زینب نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہہ رہے کیا سن رہی ہوں، اونو محمد ابھی زندہ ہے، قاسم کا لاش قاسم کا مال سمے اسپا ہو گئے، اونو محمد زندہ۔ فضہ جلدی جاؤ اونو محمد کو میرے خیمے میں بھیجو۔ فضہ گئی، شہزادو آپ کو ماں بلا رہی ہے۔ دونوں بچے آئے، سر جھکا کے بیٹھے، اماں کیوں بلائے؟ کہا بچوں قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عبداللہ ابن مسلم شہید ہو گئے، یہ سب شہید ہو گئے، تم زندہ کیوں ہو؟ کہا اماں صبح سے کئی مرتبہ ماموں سے اجازت مانگ چکا ہوں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ کہا اچھا اجازت نہیں دیتے، میں اجازت لوں گی۔ شہزادی کہتی فضہ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ فضہ گئی، کہا آقا آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہے۔ حسین خیمے میں آئے۔ اب جو جناب سید الشہداء خیمے میں آئے تو اہل عزا سنیں گے۔ بیوی نے کیا سوال کیا؟ کہا میرے ماجا ایک سوال کرتی ہوں تم سے۔ کہا بہن پوچھو کیا ہے؟ کہا بھیا یہ بتاؤ آج تک تمہاری اس بہن نے تم سے کچھ مانگا؟ کہا میری بہن تم نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا۔ کہا بھیا پھر آج پہلی اور آخری مرتبہ ہے زینب کچھ مانگ رہی ہے، بھیا انکار نہ کرنا۔ کہا بہن جلدی بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا بھیا میرے بچوں کو اپنے اوپر سے قربان کر دو، کہ ماں بس اتنا چاہتی ہے۔ حسین رونے لگے، کہا اے بہن زینب میں اگر یہ عمل اونو محمد کا بھی غم برداشت کرو، جاؤ اونو محمد تمہیں راہ خدا میں قربان۔ اونو محمد کو رخصت کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لیکن جب جانے لگے تو شہزادی زینب نے فرمایا اونو محمد فرات کا رخ نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا ششمہ حال یسر پیاسا ہے، تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، فرات کی طرف نہ جانا۔ دونوں شہزادے مقتل میں آئے، تلوار چلانا شروع کی، حملے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد کا جملہ جو مقتل میں صاحبان مقاتل نے لکھا کہ عمر سعد نے جب دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ حسین کے بھانجے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اللہ یہ بہن کس قدر اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ یہ دشمن کے جملے ہیں جو شہزادی زینب کی محبت پہ تعجب کر رہا ہے، یہ بہن اپنے بھائی پہ کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ فوج بہت پیچھے ہٹ رہی ہے، اور حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ قلب لشکر کے اندر جب بچے آئے تو چاروں طرف سے فوج نے گھیرا، حملے شروع ہو گئے۔ اب جو حملے شروع ہوئے تو بچوں زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پہ گرے۔ اب جو زمین کربلا پہ گرے تو آواز آئی اے ماموں مدد کو آؤ، حسین کا مقتل میں ہوئے۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے، جناب عباس بھی دوڑے، دونوں شہزادوں کی لاشیں اٹھائے، ایک کا لاشا عباس نے، دوسرے کا لاشا حسین نے، ان دونوں شہزادوں کے لاشیں
کر خیمے کے دروازے پہ رکھے گئے، اور جب شہزادوں کے دروازے پہ در خیمہ پر لا کے لاشیں رکھے گئے تو شہزادی ساری بیویاں آئیں بچوں کے لاشوں پر، لیکن جس نے پالا تھا، جو چاہنے والی ماں تھی، وہ نظر نہیں آئی۔ حسین نے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ جو اندر کوئی خاتون اندر گئی، جا کے دیکھا، واپس آ کے کہا مولا بی بی زینب سجدے میں سر رکھے ہوئے دعا کر رہی، پروردگار تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری قربانی قبول ہو۔ کہا میری بہن کو بلا کے لاؤ۔ شہزادی زینب باہر آئی۔ اہل عزا حسین ابن علی نے جب بہن کو دیکھا تو ایک سوال کیا، ایک بات کہی کہ آپ بہن زینب یہ تمہارے بچے شہید ہو گئے لیکن جاتے جاتے ماموں کے دل پہ داغ دے گئے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب تڑپ گئی۔ کہا بھیا یہ جملہ نہ کہو، کیا ہے؟ کیا یہ میرے بچے تمہارا دل دکھا گئے؟ کہا نہیں دل نہیں دکھایا، ایک دل کو داغدار کر گئے۔ کہا کیسے؟ کہا مقتل میں دشمن پوچھتا رہ گیا کہ بتاؤ حسین سے رشتہ کیا ہے؟ بچے یہی کہتے رہے حسین میرا آقا ہے، ہم حسین کے بچے کہتے رہے حسین ہمارا آقا ہے، ہم حسین کے غلام ہیں۔ انہوں نے تعارف میں یہ نہیں بتایا کہ حسین میرا ماموں ہے، میں اس کا بھانجا ہوں۔ اہل عزا ماں نے گریہ نہیں کیا، شام پہنچی زینب نے گریہ نہیں کیا، مدینے آئی تو سیدھے سید سجاد کے گھر پہنچی۔ 2-3 دن گزر گئے، جناب عبداللہ جناب سید سجاد کے یہاں پہنچے۔ کہا اے میرے بھتیجے اپنی پھوپھی سے کہو کہ میرے گھر آئیں، اس لیے کہ انہوں محمد بھی نہیں، گھر سونا ہو گیا، اپنی پھوپھی کو میرے گھر بھیجو۔ تو شہزادے جناب امام زین العابدین نے کہا میں ضرور پیغام پہنچاؤں گا۔ پھوپھی کے پاس پہنچے، فرمایا پھوپھی اماں جناب عبداللہ آئے تھے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا بیٹا میں جاؤں گی۔ شام ہوئی، شہزادی گھر پہنچی۔ اب جو گھر پہنچی تو عبداللہ نے پوچھا، شہزادی عبداللہ کے سامنے بیٹھی، کہا عبداللہ تم نے مجھے بلایا ہے؟ کہا شہزادی بلایا ہے۔ عبداللہ کیوں بلایا ہے؟ عبداللہ کیا یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ درباروں میں زینب کیسے گئی؟ عبداللہ کیا یہ جاننے کے لیے بلایا عبداللہ کیا یہ سننے کے لیے بلایا ہے کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کیسے چھینے گئے؟ عبداللہ کیا یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ سکینہ کے رخساروں پہ تماچے کیسے لگے؟ اور میں یہ سننا تھا۔ عبداللہ تھرا گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے امیر المومنین کی بیٹی یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں نے یہ پوچھنے کے لیے بلایا کہ درباروں میں کیسے گئی، نہ میں یہ پوچھنے کے لیے بلایا کہ بازاروں میں کیسے گئی۔ بی بی بھائی اتنا بتا دوں میں آپ کو کہ آپ کے بابا کے ساتھ جنگ صفین میں موجود تھا، مسلم بھی لڑ رہے تھے، میں بھی لڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے بابا نے میری تعریف کی تھی کہ بڑے بہادر ہو عبداللہ، بڑے بہادر ہو مسلم، لیکن اس کے بعد بتایا تھا کہ اے عبداللہ تم دونوں بہادر ہو لیکن فخر نہ کرنا میرا حسین تم دونوں سے زیادہ بہادر ہے۔ اے عبداللہ اے مسلم تم دونوں سے زیادہ میرا حسین بہادر ہے۔ تو بی بی صرف اتنا پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ بتاؤ کربلا میں حسین کیسے لڑے، حسین نے جہاد کیسے کیا؟ میں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کمر تھام کے اٹھی، اے عبداللہ جب عباس نہ رہے، جب علی اکبر نہ رہے، جب قاسم نہ رہے تو حسین نے تلوار نکالی اور جو حملہ شروع کیا تو آواز بلند ہوئی الامان الحمید، اے حسین تمہیں عباس کا واسطہ رکھاؤ، تمہیں علی اکبر کا واسطہ رکھاؤ۔ ارے جب بیٹے کا واسطہ سنا تلوار نیام میں آئی، تلوار چلی، پتھر چلے، حسین زخموں سے